السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ پشاور کے ریتی بازار میں اجالا اسکولز نیٹ ورک اور سیدزادہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے نادار بچوں کے لیے اسکول کا افتتاح کیا گیا تھا۔ آج اس اسکول کو 1 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ اس 1 سال کے دوران بچوں نے کیا تربیت حاصل کی اور جو بچے اس اسکول سے فارغ ہوں گے وہ کدھر جائیں گے، ان کو کیا دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی، اس بارے میں میرے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر بشرا صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیں جو اسکول کا آپ نے آغاز کیا ہے یہ اندرون شہر ہے، اس جگہ کا آپ نے انتخاب کیوں کیا اور اس اسکول سے کتنے بچے اب تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ یہ اسکول کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ ایک بہت پرانا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہیں بہت زیادہ بچے ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں، اور آپ کو علم میں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ایسے ٹاپ ملکوں میں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بچے کروڑوں کی تعداد میں اسکول سے باہر ہیں۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم یہ تمام بچے اسپیشلی لڑکیاں جو ہیں ان کو ہم ایسا ماحول مہیا کریں جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، اگر وہ غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایکسیس کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تو وہ آ کے پڑھیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور دوسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ سید زاہد صاحب نے، یہ ان کا آبائی گھر ہے اور انہوں نے یہ وقف کیا ہے اتنے اچھے کام کے لیے، تو ہم شکر گزار ہیں زاہد صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ کی، کیونکہ ہم لوگ تو اتنا نہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں فائنینشیل اور ہیومن کہ ہم اس کو افورڈ کر سکتے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے یہاں پہ یہ اسکول کھولا۔ دوسرا جو ہے 1 سال، جیسے آپ نے کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ ہم مطلب خوش ہیں اس چیز سے کہ شروع میں تو ہمیں یہ تھی کہ بچے نہیں آ رہے، کم آ رہے ہیں، 1 بچہ ہے، 2 بچے، پھر 3 چلے جاتے تو 2 اور آ جاتے تھے، تو سارا سال اسی اس میں گزر رہا تھا کہ یہ کیا ہوگا، بچے نہیں آ رہے، چلے جاتے پھر آ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ابھی جو ہیں 22 سے 25 کے قریب بچے ہو گئے ہیں، اور جو ان کی ٹیچر ہیں، پرنسپل ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ابھی ٹیک آف کیا ہے، اور یہ سب جو ہے ہماری ٹیم کا مسز نائلہ، مسز رانا مدثر، زاہد صاحب، مس سمن، اور یہ تمام جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی سب لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ ان سب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہاں پہ بچوں کو کس کلاس سے کس کلاس تک تعلیم دی جا رہی ہے؟ بیسیکلی یہ تو پرائمری اسکول ہے، اور ابھی ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی جو چھوٹے بچے ہیں، نرسری، کے جی اور پریپ، ان کے بچوں کو، لیکن ہمارے پاس ذرا سے بڑے بچے بھی ہیں جو کہ کہتے تھے کہ میں 3 میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا 4تھ میں ہوں یا 5تھ میں ہوں، لیکن جب ہم نے ان سے ٹیسٹ لیا تو ان کو وہ بیسک بھی نیومریسی اور لٹریسی بھی نہیں آتی تھی، تو پھر ہم نے ٹیسٹ کے بعد ان کو انہی کے کلاس کے مطابق ان کو اس کلاس میں رکھا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو تھوڑے سے ذرا بڑے بچے ہیں ایج کے مطابق، تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ان کو پروموٹ کر کے اور اگلے سال انشاءاللہ ان کو 2 کلاسز کا ایک ہی سال میں کروائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ پرائمری ہی اسکول ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ لڑکیوں کو پہ ہم زیادہ فوکس کریں اور یہ کہ ارلی گریڈرز پہ توجہ دیں تاکہ ان کی بنیاد بنا سکیں۔ اور بچوں، میرے کہنے کا آ جانے کا مقصد ہے کہ آج آپ کو ماشاءاللہ پورا 1 سال ہو گیا ہے، تو آپ کو بھی اس چیز کی مبارک ہو کہ آپ نے پورا سال پڑھے، محنت کی ہے، اور خاص کر جن بچوں نے یہ اچھے نمبر لیے، میں ان کو خاص مبارکباد دیتے ہوں، ان کا والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں نے سب نے کی ہے، وہ جو رہ گئے پاس سب ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو بچے نے جو محنت کے، یہ ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ تو میری آپ سے بچوں، آپ سے یہی ہوگی کہ آپ محنت کریں، محنت کریں گے تو آپ کو ایک مقام ملے گا، اور یہ ماؤں کا، ان کے والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کا پوچھیں۔ دیکھیں ایک اسکول کھلا ہوا آپ کے شہر کے اندر میں، آپ کے قریب ہے، 5-10 منٹ میں پہنچ جاتے، آپ کو ایسی سہولت کہاں ملے گی؟ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، تو اس کا بھرپور فائدہ آپ اٹھائیں۔ تو ہماری طرف سے آپ کو انشاءاللہ پوری سپورٹ ملے گی۔ بڑی اچھی ٹیم ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور میں خاص کر ان کا جو میڈم ہے آپ کی، ان کا جو مسز فیصل ہیں، ان کو بڑا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں ساری معلومات لے رہا ہوں کہ کلاسز اچھی ہو گئی ہیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں، محنت بھی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ جو اگلے سال زندگی رہے، صحت رہی، تو اگلے سال جب ایسے ہم اکٹھے ہوں گے، میرے خیال اس سے بھی ڈبل گنا زیادہ بہتری آئی ہوگی۔ جو بچے اچھے پڑھیں گے، اچھے نمبر لیں گے، ہم ان کو اچھی اسکولوں میں داخل کرائیں گے۔ تو دیکھیں اچھی اسکولوں کا کوئی داخلہ ملے تو آپ کا جو ہے آگے فیوچر، مستقبل اچھا ہوگا۔ ہم نے سیدزادہ فاؤنڈیشن کے نام پر یہاں پر آپ کے قریب ایک ہم نے کلینک، جس میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سے 7 بجے کا ٹائم ہے،
اللہ آپ کو صحت مند رکھے. آپ کو کوئی پرابلم ہو, بہت کم پیسے, مفت, آلموسٹ مفت ہے وہ سارا. لیبارٹری ہے, جو وہاں پر آپ لیبارٹری کے بغیر پیسے دیتے ہیں, 1000 روپے آپ کا خرچ آتا ہے. اور جو آپ کا 1000 خرچ آتا ہے, یہاں پر آپ کا 100 روپے آئے گا. آپ حساب لگائیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ 1500 فیس دیتے ہیں, ادھر پرچی کی فیس ہے 50 روپے. تو آلموسٹ مفت ہے سارا یہ والا. یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. اور آپ جو بچے اسکول میں, ان کو اسپیشل فیور کی جائے گی ان پر. میں آپ بچوں کے لیے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا اسی سیزن کسی دن میں کوآرڈینیٹ کر یہ 20 بچے 22 ہیں, ان سب کو انشاءاللہ میں ایک نتھگلی کا ٹرپ دوں گا. جی میرے ساتھ اس وقت رانا مدثر صاحبہ موجود ہیں. یہ حیات آباد کے علاوہ ادھر بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ادھر ان کے کیا فرائض ہیں اور حیات آباد میں جو اسکول ہے وہ کیا چل رہا ہے اور ادھر کس کلاس تک بچوں کو یہ پڑھا رہی ہیں. جی میڈم. حیات آباد میں نے 2017 سے ایک اسکول شروع کیا تھا, بالکل چھوٹے پیمانے پہ, ان بچوں کے لیے جو اسکول نہیں جاتے تھے اور یا جو گلی محلے میں گند اکٹھا کرتے تھے یا گڈیریاں یا غبارے بیچتے تھے, ان کو ہم پکڑ کے لے کے آتے تھے اور اپنے اسکول میں ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ایسے مشکل وقت بھی تھا کہ بعض دفعہ 8 بجے آ جاتے, دوسرے دن وہ بھاگ جاتے تھے. آہستہ ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس 70-80 بچے ہیں. ان کے ساتھ ابھی ہمارے پاس 6 ٹیچرز بھی ہیں اور ایک تاج آباد میں بھی ہمارا اسکول ہے. لیکن ہم نے 5 اسکولوں کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا ہے. لمس اسکول ہے, پشاور ماڈل اسکول ہے, عزیز جان اسکول ہے, کرتبہ اسکول ہے اور فارورڈ ماڈل اسکول ہے. وہ ہمارے بچوں کو ٹیسٹ لیتے ہیں جو ہمارے لائق بچے ہوتے ہیں اور ان کا انٹرویو لیتے ہیں, پھر ان کو فل اسکالرشپ دے کے اپنے اسکولوں میں لے جاتے ہیں. ہمارے ابھی بچے 6 تک اس اسکولوں میں جا چکے ہیں اور ہم ان کو انسینٹیو یہ دیتے ہیں کہ روز ان کو ہم تھوڑا بہت کھانے پینے کا یا لنچ یا کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. عید میں تھوڑا بہت جو کپڑے ہم سے ہو سکے, جوتے, کتابیں سب ہم ان کو فری دیتے ہیں. میڈم جیسا کہ آپ نے فرمایا, آپ جو جن بچوں کو تعلیم دلوا رہی ہیں, ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں, وہ باہر کچرا یا اور چیز دیگر کام کر رہے تھے. ان کے والدین کو آپ نے کس طرح قائل کیا کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں اسکول, جو ان کے گھر کا کفالت میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا, اب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ان کے والدین کو قائل کرنے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا اور کس طرح قائل ہوئے؟ ہمیں بہت مشکل پڑی پہلے تو پھر میں گئی خود ان کے والدین کے گھر میں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ, ہمارے بچے تو 200-300 یا 400 بھی کما کے لے کے آتے ہیں, تو آپ ہمیں کتنا دیں گی؟ میں نے کہا 300-400 تو میں روز مہینے کا یا روز کا نہیں دے سکتی. تو ہم نے صبح سے نہیں شروع کیا, ہم نے 3 سے 5 بجے تک یہ اسکول شروع کیا. تو ابھی کیونکہ میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے بجے تک آ جاتے ہیں, تو کہتی کبھی کوئی کہتا ہے 3 بجے, کبھی کوئی کہتا ہے 2 بجے. تو ہم نے اسی حساب سے 3 سے 5 تک بچوں کو پڑھانا. اسکول اب ہمارا جو اسکول ہے وہ 3 سے 5 بجے تک ہوتا ہے, 3 سے 5 بجے تک ہوتا ہے. اور اس میں ہم ان کو بالکل بریک بھی نہیں دیتے, بس ان کو اتنا پڑھاتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت برینیٹ بچے ہیں. 80% سے زیادہ وہ مارکس جو دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں, انہوں نے ہمیں کہا کہ 80% آپ کا بچہ مارکس لے گا تو تب ہم ان کو اسکالرشپ دیں گے. تو 80% سے بھی بہت بچے بہت اچھے نمبر لے رہے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سنی, اگر انسان کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کا عملی مظاہرہ اجالا اسکولز نیٹ ورک اور سیدزادہ فاؤنڈیشن نے عملی طور پر کیا ہے, جن کی بدولت غریب اور نادار والدین کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی, ڈیلی میدان, پشاور.